कॉम्पिटिटिव होना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ हमें ये भी समझना चाहिए कि टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान का ओल्डेस्ट सेक्टर है, 70 इयर्स पुराना सेक्टर है। अभी भी अगर उसको सब्सिडीज और कंसेशंस की ज़रूरत है, इसका मतलब है कि एट इट्स ओन ये अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं डेवलप कर सका है, एंड दिस इज़ एन इशू। हाँ, अगर उनको कोई अनफेयर कंपटीशन का सामना है, जैसे मिसाल के तौर पे चाइना में अगर वो एनर्जी सस्ती देते हैं अपने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को, हम नहीं दे रहे, या वो कंसिस्टेंट एनर्जी देते हैं, हम नहीं दे रहे, या वो पानी की सप्लाई टेक्सटाइल वालों को देते हैं क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है टेक्सटाइल में, हम नहीं दे रहे हैं, दैट इज़ एन इशू। गैस नहीं दे रहे हैं, दैट इज़ एन इशू। ये सब चीज़ें इशूज़ हैं, दिस शुड बी रिजॉल्व, यस, वरना आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लूज कर देते हैं इन्हीं वजूहत की बिना पर, ठीक है, क्योंकि आपका अगर इनपुट प्राइस ज़्यादा है तो आप किसी से भी कॉम्पीट नहीं कर सकते, वो अपनी जगह पे फैक्ट है। तो एथिक्स का मतलब ये है कि जनाब वो कॉमन वैल्यूज जिसके ऊपर दुनिया के तमाम के रिलीजन के लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो, और वो न्यूट्रल किस्म के वैल्यूज होते हैं जिसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो किसी के रिलीजियस वैल्यू के अगेंस्ट चली जाए। जैसे किसी की भी रिलीजियस वैल्यूज ये नहीं सिखाती कि झूठ बोलो, तो सच बोलने पे पूरी दुनिया मुतफिक है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ बैड फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस, पूरी दुनिया इस बात में मुतफिक है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करने चाहिए, इस पे पूरी दुनिया मुतफिक है। अब किस हद तक करनी चाहिए इसके ऊपर इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं, उनको कलेक्ट करके हम एथिक्स का कोड डेवलप करते हैं। जो दुनिया में जिन चीज़ों के ऊपर लोगों को सब लोगों का कंसेंसस है वो बेसिकली एथिकल वैल्यूज़ हैं। तो इसलिए दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस बजाय किसी रिलीजन को अडॉप्ट करने के एथिक्स को अडॉप्ट कर रही हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे जैसे ब्राइबरी है, ब्राइबरी किसी भी कल्चर, इसमें आपको ये नहीं कहा जाएगा कि ब्राइबरी इज़ गुड, ब्राइबरी इज़ बैड। अब लेकिन एथिक्स के स्टैंडर्ड में इतनी बेहतरी आई है कि पहले फॉर एग्जांपल जर्मनी में ब्राइबरी आउटसाइड जर्मनी वाज लीगल और इनसाइड जर्मनी वाज इलीगल, क्योंकि वो समझते थे कि दूसरे जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उनके साथ बिजनेस करने के लिए दिस इज़ नेसेसरी एविल। लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, ये कहीं पे भी हो, चाहे हम इनसाइड द कंट्री करें या आउटसाइड द कंट्री, इट इज़ बैड। अब उन्होंने ब्राइबरी को इलीगल कर दिया। वो लीगली, देखिए वो लीगली किया है, लेकिन किसी कंट्री के अंदर जो है चाहे ज़ाहिर है लीगल तो कहीं पे भी नहीं होगा ब्राइबरी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रिक्ट एथिकल वैल्यूज अडॉप्ट कर सकती हैं कि वी विल नॉट ब्राइब फॉर anything, that is their ethical values, and there are organization who stick to these values। और फिर पाकिस्तान में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसका रास्ता इस तरीके से निकालती हैं कि वो तो सारा बिजनेस ही एक तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू करते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करना होता है तो लम सम पे किसी कंपनी को हायर कर लेते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं, और वो फिर सारे ये मैटर्स रिजॉल्व करता है। दैट टू इज़ नॉट एथिकल, लेकिन दैट इज़ ए वे आउट। इसी तरीके से दुनिया में कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि जनाब वर्किंग कंडीशंस जो है ना वो ख़राब हो, कुछ भी हो, आप पैसे तो दे रहे हैं ना, तो दे आर गेटिंग मनी, तो इफ देयर वर्किंग एनवायरनमेंट इज टफ, इवन देन दे शुड वर्क, दे शुड परफॉर्म एंड दे शुड डिलीवर। तो ये कोई भी अच्छा नहीं कहेगा इस बात को, सब ये कहेंगे नहीं, आपको अपने वर्कर्स को अप्रोप्रिएट वर्किंग कंडीशन देना चाहिए। और अगर कोई वर्कर विद डिसेबिलिटी है तो उसकी डिसेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए जिस इक्विपमेंट की ज़रूरत है या जिस सपोर्ट की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड दैट। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए फॉर मेल एंड फीमेल एंड फॉर द पीपल ऑफ ऑल द बैकग्राउंड। ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर कंसेंसस है। और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह की भी एथिक्स हो सकती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर स्मोकर्स को हायर नहीं करते, ठीक है, तो ये भी एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन है, बट दिस इज़ ए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। और बाज़ डिस्क्रिमिनेशन ज़रूरी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे जब हम आप लोगों के कॉपी चेक करते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं कि कौन किसने अच्छा परफॉर्म किया उसको ज़्यादा बेहतर ग्रेड दें, जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसको कम ग्रेड दें। दैट टू इज़ ए डिस्क्रिमिनेशन, यानी हम लोगों को सेग्रीगेट कर रहे हैं। आप डिस्क्रिमिनेशन ना कहें, सेग्रीगेशन कह दें,
تو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم بتا سکیں کہ کس نے پڑھائی پہ زیادہ توجہ دی، کس نے پڑھائی پہ کم توجہ دی۔ اچھا، تو اس کو انشاءاللہ۔ ایتھکس کی زبان میں اس کو کہتے ہیں سویٹ شاپ پریکٹس، یعنی یہ کہ آپ کسی جگہ پہ مزدوروں سے کام لے رہے ہیں اور بہت اچھی بہترین پروڈکٹ بنا کے آپ کو دے رہے ہیں، لیکن وہ اس کو کرنے میں ان کو بہت ہارڈ ورک کرنی پڑ رہی ہے، ورکنگ کنڈیشنز اچھی نہیں ہیں، وہ پسینے پسینے ہو رہے ہیں، ڈرین ہو رہے ہیں۔ تو یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے کہ آپ انسانوں سے اس طرح سے کام لیں، اور ورکنگ کنڈیشن کے امپروومنٹ بھی آرگنائزیشن کے ایجنڈا کا حصہ ہونا چاہیے، بلکہ ورکنگ کنڈیشن کی امپروومنٹ میں نہ صرف یہ کہ جو نیوکلیس فرم ہے لوگ اس سے کوشچن کر رہے ہیں، بلکہ ان سے یہ بھی کوشچن کر رہے ہیں کہ جن سپلائر سے آپ یہ کام کر رہے ہیں وہ کمپلائنٹ ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی لیے جتنے بھی بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں اب اپنے سپلائرس کا بھی آڈٹ کر رہے ہیں، ان کا فائنینشیل آڈٹ بھی کر رہے ہیں، سوشل آڈٹ بھی کر رہے ہیں، اور انوائرمنٹل آڈٹ بھی کر رہے ہیں، تاکہ وہ اس طرح کی چیزوں کو ایکسپلائٹ کر کے، اگر فرض کیجئے کہ پاکستان میں ورکنگ کنڈیشن خراب ہو، بنگلہ دیش میں ورکنگ کنڈیشن خراب ہو، لوگوں کو بہت کم پیسے دیے جا رہے ہوں، اور پھر آپ کو امریکہ میں وہ چیزیں سستی مل رہی ہوں یا یورپ میں وہ چیزیں سستی مل رہی ہیں، تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کو لائک نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہم $10 کی چیز $12 میں خرید لیں گے، $11 میں خرید لیں گے، لیکن لوگوں کو اچھی ورکنگ کنڈیشن پرووائڈ کریں، اور وہ آپ اپنے سپلائر کو بھی لک آفٹر کریں، دیکھیں کہ اور ان کو مانیٹر کریں whether their practices are good or not۔ پھر اسی طریقے سے جو پروڈکٹس کے اندر سیفٹی کا ایشو ہے، پروڈکٹس کی سیکیورٹی کا ایشو ہے، اور پروڈکٹ کے انگریڈینٹس کا ایشو ہے، کہ جو کلیمز کیے جا رہے ہیں کیا واقعی اس کے اندر وہ ان کلیمز کو کے مطابق وہ پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وہ بچوں کے لیے سیف ہے، حلال کمپلائنٹ ہے، حلال کا دنیا میں بہت بڑا ایشو ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر کے اگر کوئی کمپنی کلیم کرتی ہے، جیسے ملٹی وائٹامن میں اس وقت دنیا میں بہت بڑا ایشو ہے، موسٹ آف دا ملٹی وائٹامنز آر ناٹ حلال۔ تو اب بہت ساری کنٹریز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جیسے سعودی عرب کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز ایڈیبل ہے تو اس کو آپ سرٹیفائی کریں گے کہ ویدر اٹ از حلال اور ناٹ، اور انگریڈینٹس ڈکلیئر کریں گے۔ اب انگریڈینٹس کو پڑھنا آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، اب دین یو کین آلویز گوگل کہ بھائی یہ انگریڈینٹ آپ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ویجیٹیرین بن جاتے ہیں یا ویگن بن جاتے ہیں، تو پھر آپ ان کو پروڈکٹس جو سیل کر رہے ہیں آپ یہ کہہ کر سیل کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ویگن کے لیے پروڈکٹ، اٹ شوڈ بی فار ویگن، اٹ شوڈ بی کمپلائنٹ، اور یہ ایتھیکلی بھی ضروری ہے، اور اگر یہ چیز ڈسکلوز ہو گئی تو یہ بزنس کو بھی تباہ کر دے گی۔ تو اس لیے اب کمپلائنس کے یہ ایشوز بھی آ رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جن پروڈکٹس کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب یہ آرگینک ہیں، دے شوڈ بی آرگینک۔ آرگینک کی ریکوائرمنٹ اتنی اسٹرکٹ ہے کہ بہت ساری کمپنیز اپنے پروڈکٹس کو آرگینک کلیم نہیں کرتی بلکہ نیچرل کلیم کرتی ہیں۔ اس وقت بھی آپ جائیں تو جو اے اور اے مائنس سوشل کلاس ہے، ان ایریاز میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے پروڈکٹس اویلیبل ہیں جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آرگینک ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر ملک بھی ہے، اس کے اندر ایگس بھی ہیں، اس کے اندر میٹ بھی ہے، اس کے اندر ویجیٹیبلس بھی ہیں، اینڈ دے آر ایکسپینسو آل اوور دا ورلڈ۔ اٹس اے گڈ لیکریٹو بزنس، لیکن ایتھیکلی یو آر ریسپانسبل کہ وین یو آر کلیمنگ کہ جناب آپ کا پروڈکٹ اس طرح کا کمپلائنٹ ہے، یا آپ کا پروڈکٹ فٹ فار ویگن ہے یا فٹ فار ویجیٹیرین ہے، اٹ شوڈ بی دیٹ۔ ٹھیک ہے، ویگن اور ویجیٹیرین میں کیا فرق ہوتا ہے ویسے؟ سر وہ کیا؟ ویگن جو ہے وہ ملک اور وہ جو ڈیری پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کو بھی اوائڈ کرتا ہے ٹوٹلی، جی بالکل، مطلب ویگن ان کو بھی اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ بچڑوں کے رائٹس کو وہ نہیں یوزرو کرنا چاہتے ہیں، تو ویگن زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ پھر ویجیٹیرین ہے جو کہ میٹ نہیں کھاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور اس کے سلسلے میں ایتھکس ان ایکشن کے سلسلے میں جو ہے انہوں نے ایک کیس کا ذکر کیا ہے، دیٹ از کانفلکٹ منرلس۔ یو نو واٹ از کانفلکٹ منرلس؟ دنیا میں کچھ ریئر ارتھ میٹل پائے جاتے ہیں، اور وہ ریئر ارتھ میٹل آف کورس ایکسپینسو ہے، ریئر چیزیں ایکسپینسو ہوتی ہیں عام طور پہ، اور ان کا یوسیج ہے الیکٹرانک کمپوننٹس، جیسے ٹائٹینیم ہے یا ٹین ہے، گولڈ ہے، ٹنگسٹن ہے، یہ سب ریئر ارتھ میٹلز ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ کانفلکٹ منرلس بھی کہلاتے ہیں۔
कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स ये इसलिए कहलाते हैं कि जिन इलाकों में ये मिनरल्स पाए जाते हैं उस इलाके के लोग गरीब हैं। कोई भी ऐसा दुनिया का इलाका आप नहीं बता सकते कि जहाँ पे टंगस्टन पाया जाता हो, कोबाल्ट पाया जाता हो, या टाइटेनियम पाया जाता हो, टेंटेलम पाया जाता हो, गोल्ड पाया जाता हो, या सिल्वर हो, या डायमंड हो। उस इलाके के लोकल लोग अमीर हो। जैसे दुनिया के सबसे बड़े जो डायमंड जहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, दैट इज़ इन कॉन्गो। और कॉन्गो इज़ ए वेरी पुअर कंट्री, और वहाँ से डायमंड एक्सट्रैक्ट करके डी बियर्स और दूसरी कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न करते हैं एवरी ईयर। तो इस चीज़ को पहले इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता था, लेकिन अब ये क्वेश्चन किया जाता है कि भाई इनको कर्स मिनरल भी कहते हैं। कर्स मिनरल इसलिए कहते हैं कि भाई ये इलाके के लोगों को उससे फ़ायदा नहीं होता, बल्कि दूसरे लोग उससे फ़ायदा उठा लेते हैं। जैसे आप बलूचिस्तान में है, रेकोडेक का प्रोजेक्ट, कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट है वो, लेकिन वो हमारा लॉस में जाता है या बंद रहता है। वहाँ से एक्सट्रैक्शन कर रही हैं चाइनीज़ कंपनीज, वो कहाँ जा रहा है, कौन लोग बेनिफिट हो रहे हैं, वी डोंट नो। लेकिन डेफिनेटली वहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो उससे बेनिफिट, दे आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट आउट ऑफ दैट, इवन दे आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट देयर, अगर है भी तो बहुत लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट है। तो इसी तरह से दुनिया में और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में ये सूरत हाल है, और इस चीज़ को अब दुनिया नोटिस कर रही है कि भाई ये जो यूज़र्व कर रहे हैं, जो जो बिग पावर्स हैं वो दूसरों के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़र्व कर रहे हैं। और वॉर्स एक्चुअली इसलिए लड़ी जाती हैं, या कंट्रीज़ में कॉन्फ्लिक्ट इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स को या रेयर अर्थ मेटल्स को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके प्रॉफिट कर सकें। दिस शुड बी स्टॉप। इस ब्लड शेड नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ के ऊपर ब्लड का स्टेन नहीं होना चाहिए, किसी के पसीने का स्टेन नहीं होना चाहिए। अब दुनिया इसके ऊपर थोड़ी सीरियस होती जा रही है, तो इसीलिए इन चीज़ों पे भी काम हो रहा है। ये भी एथिकली अब लोग क्वेश्चन करते हैं लोग, या आप जो आपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाए हैं तो उसके अंदर जो रेयर अर्थ मेटल्स यूज हुए, क्या वो एथिकली एक्सट्रैक्ट किए गए, वहाँ के लोगों को रीजनेबली एडिक्वेटली पे किया गया। अब अमेरिका में बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के एग्रीमेंट को साइन कर रही हैं, जिसका मतलब ये है कि जब सप्लायर्स से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो वो उनको फेयर मार्केट प्राइस देते हैं। फॉर एग्जांपल, दुनिया का सबसे बड़ा जो कॉफ़ी की कंपनी है दैट इज़ स्टारबक्स। स्टारबक्स मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनी है, एंड इट इज़ स्टिल ग्रोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनका जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज़ कॉफ़ी, दैट इज़ एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, और वो कॉफ़ी मोस्टली घाना से खरीदते हैं, एंड घाना इज़ ए पुअर कंट्री। तो इन लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि आप फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कि आप वॉलंटरी एक ज्वाइनिंग है, इसे आप ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद आप डिक्लेयर करें कि आप इनको फेयर प्राइसेस दे दें, ताकि जब मैं कॉफ़ी इंजॉय करूँ स्टारबक्स पे तो मुझे ये फीलिंग ना आए कि ये बेसिकली किसी गरीब आदमी को के हक को यूज़र्व करके उसको बहुत ही प्राइस स्क्वीज करके ये परचेज किया गया है और मैं उस कॉफ़ी को इंजॉय कर रहा हूँ। क्योंकि ये प्रोडक्ट्स अनफॉर्चुनेटली जो वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये पेरिशेबल होते हैं। जब इन्होंने कॉफ़ी को ग्रो कर लिया, नाउ दे हैव टू सेल इट। अगर वो उसे सेल नहीं करेंगे तो फिर इट विल बी डिस्ट्रॉयड। तो उस वक्त मार्केट जो भी प्राइस देती है, दे दे एक्सेप्ट दैट प्राइस। अब वो उसमें उनको लॉस भी हो सकता है। खास तौर पे जब बम्पर क्रॉप होता है तो एग्रीकल्चरिस्ट को ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो बम्पर क्रॉप की वजह से सप्लाई बढ़ जाती है, जब सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस नीचे चली जाती है। तो इसलिए ये स्टारबक्स या इस तरह की जो रिस्पॉन्सिबल कंपनीज़ हैं, वो ये देखती हैं कि फार्मर ने जो इसको ग्रो किया है, उसको ग्रो करने में इनको कितनी कॉस्ट आई है, एंड ओवर एंड अबव दैट कॉस्ट दे गिव देम ए रीज़नेबल प्रॉफिट टू मेक श्योर कि ये फार्मिंग सस्टेनेबल रहे। क्योंकि इफ़ यू विल कीप ऑन डूइंग दिस फॉर 2-3 years, then a time will come that farmers will be out of the business, and then there will be no coffee in the world। या इसी तरह दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में कह सकते हैं। तो चूंकि सस्टेनेबिलिटी पे आजकल फोकस ज़्यादा है और सस्टेनेबिलिटी के इम्पोर्टेंस को दुनिया समझ रही है, इसलिए अब वो इन चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं। फिर इसी तरह से वर्किंग आवर्स का इशू है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें बहुत कॉमन है 60 आवर्स वीक वर्क कॉमन है। जैसे पाकिस्तान में आमतौर पे 6 वर्किंग डेज होते हैं,
اور 6 ورکنگ ڈیز آرگنائزیشن جب آبزرو کر رہی ہیں اور لوگ وہاں پہ 10 آورس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں تو اٹ از 60 آورس ورکنگ ڈے. تو 60 آورس ورکنگ ڈے سے آدمی ڈرین ہو جاتا ہے اور پھر ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے اس کو سوشل پرابلمس ہو سکتے ہیں, اس کی وجہ سے اس کو سائیکولوجیکل پرابلمس ہو سکتے ہیں, اس کا فیملی ورک لائف بیلنس خراب ہو جاتا ہے. ان چیزوں کو دیکھنا جو ہے اب امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو ایڈیکویٹلی ٹائم مل رہا ہے, جاب میں ایڈیکویٹ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, ایڈیکویٹ ٹائم وہ فیملی کے ساتھ اسپینڈ کر رہے ہیں, پھر کچھ لیجر ٹائم بھی اسپینڈ کر رہے ہیں, کچھ ویکیشنز بھی اسپینڈ کر رہے ہیں. لوگوں کو فورس ویکیشن پہ بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ ریفریش ہو کر کے آئیں اور پھر نئے طریقے سے آ کے کام کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونکہ بعض انڈسٹریز ہیں بہت زیادہ ریگولیٹڈ ہیں, تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے پائلٹ کے پرٹیکولر ورکنگ آورس ہوتے ہیں. ایئر ہوسٹسز کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں, ان کے یہ ورکنگ آورز ہیں. اس کے بعد یو ہیو ٹو گیو دیم ریسٹ, کیونکہ انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے, انالائز کیا ہے کہ کتنے آورس تک یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک, اور اس کے بعد پھر ان کی پرفارمنس ڈیٹیریٹ ہونا شروع ہے. عام آدمی بھی عام طور پہ ایک ویک میں 40 آورس کام کر سکتا ہے ریزنیبلی. اب 40 آورس سے زیادہ اگر کام کرتا ہے تو آف کورس پھر اس کے سوشل ٹائم پہ کمپرومائز ہوتا ہے, پھر سوشل ٹائم پہ کمپرومائز ہوتا ہے تو اسے سائیکولوجیکل پرابلمس آ سکتے ہیں, دوسرے ایشوز آ سکتے ہیں, ورک لائف بیلنس کا ایشو آ سکتا ہے, میڈیکل پرابلمس ہو سکتی ہیں. اس لیے پوری دنیا اس وقت امفیسائز کر رہی ہے 35 آورس پر ویک, 40 آورس پر ویک. فرانس میں تو میرا خیال ہے ہی 35 آورس پر ویک. تو اور پھر فلیکسی ٹائم اور ریڈیوسڈ ورکنگ آورز, یعنی اگر آپ کم سیلری پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ 20 آورس اے ویک کام کر لیجئے, تو ورک فرام ہوم کر لیجئے. کیونکہ اب باہر نکلنا, ٹریفک میں جانا, انوائرمنٹل پولیوشن کو فیس کرنا, اس اسٹریس کو فیس کرنا, اس کی وجہ سے لوگوں کی صحت پہ بھی فرق پڑ رہا ہے, فزیکل ہیلتھ پہ بھی فرق پڑ رہا ہے, مینٹل ہیلتھ پہ بھی فرق پڑ رہا ہے. تو ان چیزوں کو اب ریئلائز کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ لوگ نالج ورکرز ہیں, آپ کا دماغ استعمال کرتے ہیں آرگنائزیشن. پہلے آپ کا فزیکل ہارڈ ورک یوز کرتے تھے زیادہ, اب زیادہ تر لوگوں کا مینٹل کیپیسٹی یوز کیا جاتا ہے. اگر لوگ اسٹریس میں رہیں گے تو وہ اپنی مینٹل کیپیسٹی کو یوٹیلائز نہیں کر سکیں گے آپ, تو اس لیے اس وجہ سے بھی وہ آپ کا خیال رکھیں. نیکسٹ ٹاپک از مینیجنگ اے ڈائیورس ورک فورس. ڈائیورسٹی کیا ہے؟ واٹ از ڈائیورسٹی؟ یس مریم, میں یہاں سے پڑھ کے ڈیفینیشن نہیں بتا رہا, اپنے الفاظ میں. سر مینیجنگ ڈائیورسٹی جو ہے نا, مینیجر شوڈ بی مینیجنگ ڈائیورسٹی وداؤٹ ڈسکریمنیشن. یعنی صحیح ہے. مینیجر کو جو ہے نا جو ڈائیورسٹی کو مینیج کرنے کے لیے جو ہے نا کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرنی چاہیے. یعنی مینیجر کو جو ہے نا ڈائیورسٹی ہے فیئر کیا؟ ہونا چاہیے. ڈائیورسٹی ڈائیورسٹی سر وہ ڈائیورسٹی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ کلچر ہے, ڈفرینٹ ایج گروپ سے جو بلانگ کرتے ہیں نا اس کو ڈائیورسٹی بولتے ہیں. ویری گڈ. آپ تمام ڈفرینٹ ایج کنٹریز گروپ, سے, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ رائٹ ہے. کنٹریز سے, ڈفرینٹ ریلیجن سے, اس کو ڈائیورسٹی سے بولتے ہیں. ویری گڈ مریم. تو آپ ہینڈس ڈاؤن کر دیجیے. تو آپ ڈفرینٹ ایج گروپ کے لوگوں کو لیں, ڈفرینٹ سیکس کے لوگوں کو لیں. اب ڈفرینٹ سیکس کے لوگوں میں بھی اب یہ چیز آ گئی ہے کہ بھئی جس طریقے سے میل اور فیمیل ہیں اسی طرح ٹرانسجینڈر بھی ہوتے ہیں, آپ نے انہیں بھی ہائر کرنا ہے. پھر اسی طریقے سے یورپ امریکہ میں تو اب میٹرو سیکسول اور بائی سیکسول اور اس طرح کے لوگوں کو بھی وہ باقاعدہ خاص طور پہ اپوائنٹ کر رہے ہیں, ان کے خلاف ڈسکرمنیشن نہیں کر رہے ہیں ٹو مینٹین ڈائیورسٹی. اور پھر ڈائیورسٹی میں کلر, ریس, ریلیجن ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو پھر ڈائیورسٹی میں جو مینجمنٹ پروگرام اٹ سیلف از این ایشو, کیونکہ ہیومنس کی نیچر ہے کہ وہ ہوموجینیس کلچر میں زیادہ آسانی سے کام کر لیتے ہیں. ہیٹروجینیس کلچر میں ان کو ایڈجسٹمنٹ کی پرابلم ہوتی ہے. اور کسی آرگنائزیشن کا اگر کلچر ہیٹروجینیس ہوتا ہے تو ان کی لائلٹی تھوڑی سی کم ہوتی ہے کمپیئر ٹو کسی آرگنائزیشن میں ہوموجینیس لوگ ہوں. اس لیے ہیٹروجینیس لوگوں کو مکس کر کے ایک کلان بنانا, ان کا ایک ٹرائبل کلچر ڈیولپ کرنا, ان کے ساتھ مل کر کے ایک کلچر ڈیولپ کرنا, یہ ایک آرگنائزیشن کا ایک چیلنج ہوتا ہے جو آرگنائزیشن اگر سکسیزفلی ایڈریس کر لیتی ہے تو اس طرح ڈائیورس ورک فورس زیادہ اچھے طریقے سے آرگنائزیشن کے لیے فروٹفل ہوتی ہے. آف کورس جب ڈائیورس ورک فورس ہوگی تو پالیٹکس بھی کم ہوگی, کیونکہ وہاں پہ گروپس ہی نہیں بن سکیں گے. جب گروپس نہیں بن سکیں گے تو کوئی بھی پاورفل نہیں ہوگا. اچھا, اس کے بعد جو ہے ابھی بھی بہت ساری چیزیں ڈائیورسٹی میں کام کرنے کی ہیں.
جیسے بلیکس بہت زیادہ اوپر کی پوزیشن میں نہیں آ رہے, خواتین اوپر کی پوزیشن میں نہیں آ رہے ہیں, ٹرانسجینڈر تو ابھی بہت دور کی بات ہے. پھر ان کی پے میں بھی بہت زیادہ ڈسکرپنسیز ہیں. سیم جاب کے لیے خواتین کو کم پے کیا جاتا ہے, مردوں کو زیادہ پے کیا جاتا ہے. خواتین سلولی پروموٹ ہوتی ہیں, مرد ذرا فاسٹ پیس پہ پروموٹ ہوتے ہیں. بورڈس پہ زیادہ تر مرد ہوتے ہیں, چیف ایگزیکٹو زیادہ تر مرد ہوتے ہیں. تو ان چیزوں پہ کام کرنے کی ابھی بھی ضرورت ہے. تو ڈائیورسٹی میں ابھی بہت روم ہے, بہت اسکوپ ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا ایکو سسٹم بالکل اسی طرح بنایا جائے, آرگنائزیشنس کا بالکل ویسے ہی بنایا جائے ایکو سسٹم جیسے دنیا کا ایکو سسٹم ہے. ایون ڈائیورسٹی میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی کوئی آدمی ہے جس کو HIV ہے یا اس طرح کی کوئی اور ڈیزیز ہے, تو آپ ان لوگوں کو بھی اپوائنٹ کریں. اور آپ کے امریکہ وغیرہ میں تو یہ ڈسکرمنیشن ہے کہ اگر کسی کی میڈیکل ہسٹری ہے اور میڈیکل ہسٹری کے بیسس پہ آپ اسے اپوائنٹ نہ کریں تو یہ ڈسکرمنیشن ہے. اور ڈائیورسٹی سے یہ ہوتا ہے کہ پول آف آئیڈیاز, کریٹیوٹی اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یوٹیلائزنگ IT اینڈ E-commerce. آپ کو پتہ ہے کہ اب جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی تو بہت عرصے سے ہماری لائف میں شامل ہو گئی ہے, اور آرگنائزیشنز جو ہے آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں. پہلے ہم اسٹینڈ الون سافٹ ویئرس یوز کرتے تھے, مائکروسافٹ آفس یوز کرتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں نے اپنے کیلکولیشن کے لیے ایکسل وغیرہ اس میں زیادہ یوز کرنا شروع کر دیا. ایکسل میں پروگرامنگ کے بھی آپشنز ہیں. پھر اس کے بعد لوگوں نے اپنے اپنے ایریاز میں سافٹ ویئر یوز کرنا شروع کر دیا, کہ فائنانس کا ایک سافٹ ویئر ہے, ہیومن ریسورس کا ایک سافٹ ویئر ہے. پھر آپ نے انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر یوز کرنا شروع کر دیا جو ERP سسٹمز ہیں لائک SAP. وہ ایک انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر ہے جس کے اندر تمام فنکشنز کے ماڈیولز ہوتے ہیں, پروڈکشن کا بھی, سپلائی چین کا بھی, پرچیزنگ کا بھی, HRM کا بھی, تمام مارکیٹنگ کے بھی تمام ماڈیولز ہوتے ہیں. تو آپ کو وہ سارے ماڈیولز یوز کر سکتے ہیں. تو پورے آرگنائزیشن کی ریسورسز انٹیگریٹڈ ہو جاتی ہیں اور ان کی انالیسس آسان ہو جاتی ہے. اس کی لینگویج بھی کیوری بیسڈ ہوتی ہے کہ آپ اس کو کوشچن کریں انگلش میں, وہ انگلش میں آپ کو آنسر کر کے دے گا, انالیسس کر کے دے گا, بیکاز اٹ از اے سسٹم وچ انڈرسٹینڈز انگلش. اس کے بیک اینڈ پہ جو کمپیوٹر ہے وہ اس کو سمجھتا ہے اور پھر اس کے مطابق کام کرتا ہے. اب جو ہے اس سے بھی ایڈوانس لیول آ گیا ہے. اب آپ کو سافٹ ویئر ایز اے سسٹم مل رہا ہے, پلیٹ فارم ایز اے سسٹم مل رہا ہے کہ آپ نے صرف منتھلی رینٹ پے کرنا ہے اور پھر آپ پورا پلیٹ فارم یوز کر سکتے ہیں. تو اور اگر جب آپ کو پلیٹ فارم پسند نہیں آئے آپ اس سے سوئچ کر کے دوسرے پلیٹ فارم میں چلے جائیں. اگرچہ وہ پلیٹ فارمس آپ کو لاک اینڈ ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے آپ کو لاک کر لیتے ہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کبھی کبھی چھوڑنا, بٹ پلیٹ فارم کو چھوڑ کر دوسرے پلیٹ فارم پہ جانا از مچ ایزیئر کمپیئر ٹو آپ نے SAP پہ انویسٹ کر دی ہے اینڈ دین یو تھنک کہ اب ہمیں کچھ اس سے بہتر چیز کی طرف جانا چاہیے یا کوئی پلیٹ فارم اویلیبل ہے اس پہ جانا چاہیے. لیکن چونکہ SAP پہ آپ انویسٹ کر چکے ہیں تو اب اٹ از ڈیفیکلٹ. اب زیادہ تر آرگنائزیشنس پلیٹ فارم بیسڈ سولوشن دے رہی ہیں, ایون آپ کو کلاؤڈ دے رہی ہیں کہ آپ اپنی اسٹوریج اور ساری چیزیں وہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ دنیا سے کہیں پہ بھی اپنے آرگنائزیشن کے ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر سکتے ہیں, سافٹ ویئر کو ایکسیس کر سکتے ہیں, اور دنیا میں آپ کہیں پہ بھی ہوں آپ آرگنائزیشن کے لیے کام کر سکتے ہیں. دیٹس وائی اب آپ لوگوں کو ڈائریکٹلی پاکستان میں ہی ہائر کیا جا رہا ہے اور وہ امریکن کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں, کسی یورپین کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں, کسی گلف کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اس کے اندر IT کے اندر آیا ہے, اور کوئی بھی آرگنائزیشن IT کے بغیر اب نہیں چل سکتی ہے. صرف یہ فرق ہے کہ کوئی بہت بگنر لیول پہ ہے, کوئی بہت ایڈوانس لیول پہ ہے, اور جو بہت ایڈوانس لیول پہ ہیں وہ IT کو ایز اے اسٹریٹجک ایڈوانٹیج یوز کرتے ہیں. تو جب اسٹریٹجک ایڈوانٹیج کے لیے یوز کرتے ہیں تو آپ کا وہ E-commerce کا شیپ کر جاتا ہے. E-commerce پہ میں آتا ہوں. بس IT کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ کوئی اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپروپریٹ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. آپ کے بزنس کو کون سا IT سسٹم سوٹ کرتا ہے, کون سی ٹیکنالوجی سوٹ کرتی ہے, یو نیڈ ٹو ٹیک ڈیسیژن اکارڈنگلی. اسٹیٹ آف دا آرٹ کے چکر میں جو آرگنائزیشنس پڑتی ہیں ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر بہت زیادہ ایڈوانس لیول کی ٹیکنالوجی امپلیمنٹ کر دیتی ہے, ان کے لوگوں کو اسے یوز کرنا نہیں آتا ہے, اور وہ بجائے ایسٹ کے ایک لائبلٹی بن جاتی ہے وہ چیز. تو اس لیے آپ ہمیشہ اپروپریٹ ٹیکنالوجی یوز کریں اور یہ دیکھیں کہ آپ کے آرگنائزیشن کے لوگ کس لیول پہ ہیں. جس لیول پہ ہیں اس کے لحاظ سے آپ IT کا ڈیسیژن لیں گے.
ای کامرس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اب انٹرنیٹ کے تھرو سیل ہو رہی ہیں. دراز ہے، امیزون ہے، یہ سب ای کامرس کر رہے ہیں. اور صرف دراز اور امیزون ای کامرس نہیں کر رہے ہیں، دراز، امیزون اور علی بابا یہ تو بیسیکلی پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی صاحب کوئی بھی پروڈکٹ یا کوئی بھی سروسز یا کمبینیشن بیچنا چاہتے ہیں، اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے سیل کر سکتے ہیں. فیس بک کو یوز کر کے اسے پروموٹ کر سکتے ہیں، گوگل کو یوز کر کے اسے پروموٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سب جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو پورے پورے وہ شاپنگ مالز ہیں، یہ علی بابا ہے یا دراز ہے، تو شاپنگ مالز ہیں، اس میں بہت سارے سیلرز موجود ہیں اور بائرس بھی ادھر جاتے ہیں. اب آرگنائزیشنز انڈیویجولی بھی ای کامرس کر رہی ہیں کیونکہ ویب سائٹس ہیں. ویب سائٹس پہ جا کر کے آپ آرڈر کریں اور آرڈر کر کے آپ ان کے پروڈکٹس اور سروسز پرچیز کر سکتے ہیں. جیسے بہت سارے پاکستان کے برانڈس ہیں، گل احمد ہے، جنید جمشید ہیں، یہ سب اب آن لائن اویلیبل ہیں اور سروسز بھی بہت ساری آن لائن اویلیبل ہیں. مثال کے طور پہ آغا خان کے ڈاکٹر اب آپ کو ٹیلی میڈیسن دیتے ہیں. ٹیلی آپ کو آن لائن لے کر کے آپ سے ساری چیزیں چیک کر کے اور پھر آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں. یو نیڈ ناٹ ٹو گو دیئر. یہ ایک بہت بڑی کنوینئنس ہے، ورنہ ڈاکٹرس کے پاس جا کر کے جو انتظار کرنا ہے یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے. ڈاکٹرز یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ ڈاکٹرز یہ نہ کریں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بیٹھے رہیں گے آئیڈل. جب مریض آئے گا تو اس کو دیکھیں گے تو اس سے ان کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو اپنا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچانے کے لیے وہ ہمارا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے. اچھا، پریکٹسنگ گلوبل کرائسس مینجمنٹ. دیکھیے اب چونکہ بزنسز گلوبل ہو گئے ہیں تو آپ کے بزنس کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے. دنیا میں کوئی واقعہ ہو جائے بڑا، کوئی کرائسس ہو جائے بڑا، کوئی وار ہو جائے، کہیں پہ ٹائفون آ جائے، کہیں پہ زلزلہ آ جائے، ارتھکویک آ جائے، کہیں پہ بہت بڑی فائر لگ جائے، اس سے پوری دنیا امپیکٹ ہو جاتی ہے اور ایک گلوبل کرائسس کریٹ ہو جاتا ہے. جیسے ابھی گلوبل کرائسس کریٹ ہوا تھا شپمنٹ انڈسٹری میں. لائک کووڈ بھی ایک گلوبل کرائسس تھا، یس، جس سے ہم نے دنیا نے نمٹنے کی کوشش کی. بہت ساری کنٹریز اس کو بہت اچھے طریقے سے مینیج نہیں کر سکے. بہت ساری کنٹریز نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا. بہت ساری کنٹریز نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اس میں لوگ مرتے ہیں تو مرے، ہم اپنا بزنس بند نہیں کر سکتے کیونکہ بزنس بند کریں گے تو زیادہ نقصان ہو جائے گا، لوگ بھوک سے مر جائیں گے. تو مختلف کنٹریز نے اس کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی. آپ کو کوئی ایک گلوبل اسٹریٹجی نہیں ملے گی کہ سب لوگوں نے ایک ہی اسٹریٹجی کی. آسٹریلیا نے بہت سخت لاک ڈاؤن کیا، اتنا سخت لاک ڈاؤن کیا کہ کرفیو لگا دیا. لیکن یہ کینیڈا نے بہت سخت لاک ڈاؤن کیا، امریکہ نے سخت لاک ڈاؤن نہیں کیا. تو ڈفرینٹ کنٹریز نے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی کیونکہ یہ ایک طرح سے 100 سال بعد ایک اتنا بڑا کرائسس آیا تھا. 100 ایئرز میں لوگ بھول جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی آیا تھا، جو 15 سال پہلے، 20 سال پہلے سوان فلو اس طرح کے چیزیں آئی تھیں، لیکن وہ آئسولیٹڈ تھی، وہ گلوبل نہیں تھی. لیکن یہ چیز بالکل گلوبل ہو گئی گلوبل ٹریولنگ کی وجہ سے، اور پھر اس کو کنٹرول کرنا ڈیفیکلٹ ہو گیا. تو ڈفرینٹ کنٹریز نے اس کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی. تو گلوبل کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے دنیا میں اس وقت کوئی اس طرح کا اسٹریٹجک مینجمنٹ کا سسٹم نہیں ہے جیسے آرگنائزیشنس کو مینیج کرنے کے لیے اسٹریٹجک مینجمنٹ کا سسٹم. لیکن اب کرائسس کو دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ کنٹینیوٹی کے ساتھ آتے ہیں یہ، تو آرگنائزیشنز جو ہے جو کنٹریز کرائسس مینجمنٹ کے لیے باقاعدہ پریپریشن کر رہی ہیں. جیسے آپ کیا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، NDMA ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، جن کا کام ہی یہی ہے کہ کہیں پہ ارتھکویک آ جائے یا زلزلہ آ جائے یا سیلاب آ جائے یا اس طرح کی کوئی بھی نیچرل کیلمٹی آ جائے تو وہ اس کو ہینڈل کریں. کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے، سپلائی لائن ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہے. اور جس جگہ پہ یہ ایونٹ ہوا ہے وہاں پہ پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، روڈز ٹوٹ جاتی ہیں. بہت سخت طوفان آیا ہوتا ہے، بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ بائی ایئر بھی نہیں جا سکتے. بائی ایئر جانے کے لیے، وہاں پہ لینڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایئرپورٹ بھی نہیں ہے، یہ بھی ممکن ہے. تو بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ ریسورسز رکھتے ہوئے بھی ہیلپ کرنا چاہیں تو اٹ بیکمس ویری ڈیفیکلٹ. جیسے امریکہ میں فائر ہو جاتا ہے جنگلوں میں، جنگل فائر. آسٹریلیا میں بھی جنگل فائر ہوا تھا، اس میں پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کا ایریا جو ہے پورا برن ہو گیا. اور جنگل فائر عام طور پہ اس وجہ سے ہوتا ہے، سردیوں میں ہوتا ہے
کہ وہ جو सूखे पत्ते होते हैं वो जब एक दूसरे से रगड़ते हैं तो उस सूरत में फायर क्रिएट होती है, फिर क्योंकि बहुत सारे सूखे पत्ते पड़े हुए हैं तो फिर उनमें आग लग जाती है, उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसी तरह आपको पता है कि अमेरिका में साइक्लोन, टाइफून और टोर्नेडो इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। जापान में जो अर्थक्वेक आया था तो जापान की सप्लाई चैन लाइन बुरी तरीके से तबाह हो गई थी, उनकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री मुतासर हुई थी। वजह उसकी ये है कि उनके सारे जो सप्लायर्स थे वो सब क्लोज होते हैं जस्ट इन टाइम की वजह से ऑटोमोटिव के। तो ऑटोमोटिव के जब प्लांट्स तबाह हुए तो उनके सप्लायर्स भी तबाह हुए। एज ए रिजल्ट वो दुनिया को सप्लाई नहीं कर सके थे 1 साल तक, एंड दे टुक मोर देन 1 ईयर टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। लेकिन तारीफ के काबिल वो काम इस लिहाज से है कि उन्होंने डिसिप्लिन के ज़रिए, सेल्फ हेल्प के ज़रिए उसको ओवरकम किया। दुनिया से जो है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कोई हेल्प लेने के लिए, और ख़ुद ही सेल्फ हेल्प की बेसिस पे इसको किया। और उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है उनका डिसिप्लिन देखें आप, कि एक डिज़ास्टर इफेक्टेड एरिया है, वहाँ पे हेल्प के लिए जब चीज़ें जा रही हैं, खाने पीने की चीज़ें जा रही हैं, तो लोग उतना ही ले रहे हैं जितनी की उनको ज़रूरत है। और ये डिसिप्लिन उनका हैरत अंगेज़ है, क्योंकि दुनिया के किसी भी इलाके में जब डिज़ास्टर आता है तो वहाँ पे लूट मार शुरू हो जाती है। एक एडिशनल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग नहीं होते, तो फिर इस तरह के इवेंट्स भी होते हैं। ग्लोबल क्राइसिस की वजह से बिजनेसेस पर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अभी इस वक्त शिपिंग का ग्लोबल क्राइसिस आया था और लोगों को शिपिंग के लिए कंटेनर नहीं मिल रहे थे। कंटेनर मिल रहे थे तो 400% प्राइसेस पे मिल रहे थे, और बहुत डिलेड जा कर के वो डिलीवर कर रहे थे। पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल के प्रोड्यूसर थे, उनको अपनी डेडलाइन मीट करने के लिए बहुत सारी शिपमेंट्स बाय एयर भेजनी पड़ी, क्योंकि उनके एग्रीमेंट में एक क्लॉज होता है, वरना पेनल्टी लगती है, पेनल्टी इज़ मोर एक्सपेंसिव, तो उनका प्रॉफिट ख़त्म हो जाता है। ये सब चीज़ें क्राइसिस है, और क्राइसिस को अब लिया जा रहा है दुनिया में सीरियसली, कि जब क्राइसिस आए तो उसको किस तरह से आप सप्लाई लाइन मेंटेन करें। सप्लाई लाइन मेंटेन करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कम्युनिकेशन लाइन मेंटेन करें आप। ज़ाहिर है ये लाइंस भी तबाह हो जाती है। कम्युनिकेशन लाइन मेंटेन करने के बाद आप इलेक्ट्रिकल सप्लाईज मेंटेन करें, गैस सप्लाईज मेंटेन करें, वाटर सप्लाई मेंटेन करें, और फिर उसके बाद जो है वो फिर लोगों के लिए फूड की सप्लाई मेंटेन करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको नॉर्मलाइज करें। अब ये सिस्टमेटिक वे में किया जा रहा है। पहले ये होता था कि पब्लिक पहुंच गए या गवर्नमेंट के कुछ लोग पहुंच गए, उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोग उससे रिकवर हो जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कश्मीर में जब ज़लज़ला आया था तो उस तरह ही हुआ था। लेकिन ये है कि अब ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट इसको ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि क्राइसिस से इकनॉमिक क्रिपल हो जाती है, और ये हम डिफरेंट इकनॉमीज़ में देख चुके हैं ये सिचुएशन। तो ग्लोबल क्राइसिस जो है इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा हिट करती है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने अगर अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं किया है तो फिर क्या होगा कि पता चला कि उनकी एक तरह की बेयरिंग बनाने की प्लांट जो है सिर्फ जापान में थी, और जापान का प्लांट तबाह हो गया, वो वाले बेयरिंग वो बना ही नहीं सकते। कस्टमर तो आपसे सारे बेयरिंग लेता है, जब आप बेयरिंग सप्लाई नहीं कर सकते तो फिर वो कॉम्पिटिटर पे शिफ्ट हो जाता है। इस तरह के और दूसरे इश्यूज आते हैं। अब इसी वजह से जब हम ग्लोबल क्राइसिस को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं तो अब रिस्क को बाकायदा एक एरिया के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस किया है। पहले रिस्क को कोई बाकायदा एक डिसिप्लिन की शक्ल में पढ़ाया नहीं जाता था, अब रिस्क को बाकायदा एक डिसिप्लिन की शक्ल में पढ़ाया जाता है, डिग्री की शक्ल में पढ़ाया जाता है। और रिस्क के लिए बाकायदा अब ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट होता है, टीम्स होती हैं जो आईटी रिस्क असेसमेंट करती हैं, सप्लाई चेन रिस्क असेसमेंट करते हैं, बिजनेस रिस्क असेसमेंट करते हैं, फाइनेंस रिस्क असेसमेंट करते हैं, और फिर उनके रिस्क के रेमेडी के वो भी होते हैं, उनके पास रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज भी होती हैं। तो रिस्क को अब सिस्टमैटिकली हैंडल किया जा रहा है। पहले रिस्क को समझते थे कि बहुत सारे रिस्क तो एक्ट ऑफ गॉड ऑफ कोर्स होते हैं, और आप ज़ाहिर है एक्ट ऑफ गॉड पे तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक्ट ऑफ गॉड अगर हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, या एक्ट ऑफ गॉड की सूरत में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, दिस यू कैन थिंक। अब ये चीज़ें दुनिया में सोची जाती हैं और उसके मुताबिक रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जाता है। और दुनिया में बड़े बड़े हादसा हुए हैं। चेरनोबिल का हादसा था, बहुत बड़ा हादसा था।
اس میں بہت سارے 50,000 کے لوگ مرے تھے اور بہت سارے لوگ افیکٹڈ ہوئے تھے. پھر اس کے بعد بھوپال کا انسیڈنٹ تھا, یونین کاربائڈ کی فیکٹری میں سے بہت ڈینجرس گیس لیک ہو گئی تھی جس سے 2,000 لوگ مر گئے تھے, اس سے زیادہ لوگ اندھے ہو گئے تھے. آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ میں یونین کاربائڈ نے اراؤنڈ $800 ملین دیا تھا اور وہاں سے فیکٹری بند کی تھی. یہ ہوتے ہیں رسک اور ان کے ریزلٹس, ڈیزاسٹرز اور ان کے رزلٹ. اور پھر امریکہ میں اس کے اوپر بہت بڑی ڈبیٹ شروع ہو گئی کہ بھائی یہ یونین کاربائڈ تو امریکن کمپنی ہے, اگر امریکن کمپنی انڈیا میں ہے اور وہاں پہ یہ حادثہ ہو سکتا ہے, اسی طرح کا پلانٹ امریکہ میں بھی ہے, تو ان کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہو سکتا ہے. 2,000 انڈین مر جائیں ان کو پرواہ نہیں ہے, لیکن 2 امریکن مر جائیں تو ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. اس لیے پھر انہوں نے اپنے انوائرمنٹل لاس کو بھی اسٹرکٹ کیا ہے, اور اس وجہ سے پھر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے سسٹمز بنے, اور گورنمنٹ بھی بنا رہی ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹمز, آرگنائزیشنز بھی بنا رہی ہیں. یہ ایک اپروچ کا فرق ہے. جی کوئی چیز بتائیے اور بتائیے. سر وہ ایک ایگزامپل مجھے یاد آیا تھا کہ لاسٹ ایئر ہی وہ بیروت کا جو بلاسٹ ہوا تھا, اتنا بڑا یس جو جی, فرٹیلائزر کا. پورا پورٹ کے اوپر بہت بڑا بلاسٹ ہوا تھا, اس سے بہت نقصان ہوا تھا, پوری دنیا نے ان کو ہیلپ کرنے کی کوشش کی تھی. جی بالکل. اوکے جناب, تو یہ دیکھیے ڈگنگ ڈیپ ٹو پروموٹ ورک پلیس سیفٹی. آپ کو پتہ ہے کہ مائننگ دنیا کا خطرناک ترین کاموں میں سے ایک کام ہے, اور اس میں ہر سال سینکڑوں مزدور مر جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مائنس گر جاتے ہیں یا وہ دم گھٹنے سے مر جاتے ہیں, کیونکہ مائنس میں جب بہت ڈیپ جا کر کے آپ ڈگنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی آکسیجن سپلائی اتنی پراپر نہیں ہوتی ہے, موسم خراب ہو جاتا ہے, مائن اچانک گر جاتی ہے, تو ایز اے ریزلٹ بہت سارے مائنرز جو ہے اس کے اندر دب کر مر جاتے ہیں. کچھ ریسکیو بھی کر لیتے ہیں, کچھ دب کر مر جاتے ہیں. تو پہلے اس کا کوئی کوڈ نہیں تھا, اور پھر ایکسپلوژن کر کے آپ پہاڑ توڑ رہے ہیں, اس میں لوگ مر جاتے ہیں. ہمارے یہاں جو ماربل ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے وہ ایکسپلوژن سے کیا جاتا ہے, ایکسپلوژن کی وجہ سے جو ہے وہ حادثے بھی ہوتے ہیں. اس طرح اور بہت ساری جگہ ہیں جہاں پہ اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں, ریفائنریز میں ہو سکتے ہیں, آپ کے فرٹیلائزر کمپنیز میں ہو سکتے ہیں. تو ورک پلیس سیفٹی ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے جس کے اوپر اب کانشیسلی توجہ دی جائے. تو مائن ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایڈمنسٹریشن باقاعدہ جو ہے وہ ایک یو ایس ڈپارٹمنٹ آف لیبر کا ایریا ہے جو یہ میک شیور کرتے ہیں کہ جو لوگ مائن پہ کام کرتے ہیں ان کو پراپر سیفٹی کے گیجٹس دیے جا رہے ہیں, سیفٹی میجرس لیے جا رہے ہیں یا نہیں لیے جا رہے ہیں. جیسے پاکستان میں سول کنسٹرکشن کے اندر اس وقت کوئی بہت اچھے حالات نہیں ہیں, مزدور گر جاتا ہے, مر جاتا ہے, زخمی ہوتا ہے, کام چلتا رہتا ہے, ایون کام بھی نہیں رکتا. تو یہ چیزیں جو ہے ظاہر ہے کہ اب ان کو سیریس لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ انسانی جان ایک ایسی چیز ہے کہ وہ چلی جائے تو واپس نہیں آ سکتی. اور وہ جو امریکہ میں مائننگ کے جو یہ مائن ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایڈمنسٹریشن ہے, یہ جا کر کے بارڈر لائن ڈیورنگ مائننگ, کیا مطلب, سر جیسے اس کا ہماری کیا سرحدوں مطلب. کے لیے جو، سر میرا کہنے کا مقصد یہ تھا جیسے ہماری آرم فورسز ہیں وہ بارڈر کی حفاظت کے لیے وہ جو بچھاتی ہے مائنس وغیرہ کہ وہاں سے وہ دوسری طرف سے نہ آ سکیں, وہ بھی تو سر ایک اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ ہم بچھانے جا رہے وہ ہیں ایک کہ بہت بڑا کہ وہ نہ آئے. ڈینجر ہے. یس جی سر, جی بالکل, اور میں دنیا یہی میں کہنا اس کے چاہ رہی اوپر تھی سر وہ، قائم بھی ہو رہا ہے, کام بھی ہو رہا ہے. جی بالکل, کہ میں دنیا یہی میں کہہ رہی ان تھی کہ سر مائنس وہ کو بچھانے ڈیفیوز جاتے کیا ہیں جائے. بےچارے تو وہ نہ آ سکے, تو اس میں بہت ساری پچھلی دفعہ آئے بھی ہیں سارے اس طرح کے جو ہے نا واقعات ایونٹس کے, کوئی بچھانے کے لیے گئے ہیں اور اسی میں بےچارے بہت سارے شہید ہو گئے. جی بالکل, مائنس کا اب یہ گورنمنٹس کی آرمی کی رسپانسبلٹی بنا دی گئی ہے کہ اگر وہ مائنس لے ڈاؤن کرتے ہیں سیفٹی کے لیے تو پھر جب کام کمپلیٹ ہو جائے تو دے ہیو ٹو ڈیفیوز اٹ. اب یہ ان کی رسپانسبلٹی میں شامل ہے, لیکن آف کورس اس سے حادثے ہوتے ہیں, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. پھر اسی طریقے سے جو مائنز میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ وہاں پہ میتھین گیس بن جاتی ہے. میتھین گیس بننے کی وجہ سے زہریلی گیس ہے, پھر وہ ایکسپلوژن ہو سکتا ہے. کوئی سگریٹ پی لے تو میتھین میں آگ لگ جائے گی, میتھین از سوئی گیس, تو اس سے بھی ایکسپلوژن ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ پھر چیک کرتے رہتے ہیں کہ میتھین کا لیول کیا ہے اور کس لیول تک ورکرز جا سکتے ہیں, کس لیول کے بعد ورکرز نہیں جا سکتے. تو اس میں کچھ واقعات دیے ہوئے ہیں جس میں چیف ایگزیکٹو وغیرہ کو فائر کیا گیا ہے مائن انسیڈنٹ کی وجہ سے. اب یہ ہو رہا ہے, پہلے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں, لیکن اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ چیف ایگزیکٹو کو فائر کیا جا رہا ہے.
अच्छा, चैप्टर 2 का स्टार्ट हो रहा है जनरल इलेक्ट्रिक के केस से। जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका की उन कुछ कंपनीज में से हैं जो कॉन्ग्लोमरेट है। अमेरिकन का मिजाज नहीं है कॉन्ग्लोमरेट डेवलप करने। कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनीज को जिसके अंदर वेरियस बिजनेसेस हों जो एक दूसरे से मैच नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पाकिस्तान में लकी ग्रुप है, मियां मनशा ग्रुप है, ये सीमेंट बिजनेस में भी हैं, ये पावर प्लांट में भी है, इनके पास बैंक भी है, इनके पास इंश्योरेंस कंपनी भी है। तो इंश्योरेंस कंपनी का बैंक से तो चले आप रिलेशनशिप बना सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को चलाने का कोई ताल्लुक सीमेंट फैक्ट्री से नहीं है, टेक्सटाइल मिल से नहीं है, केमिकल प्लांट से नहीं है। तो इस तरह के जो ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं इनको हम कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। और कॉन्ग्लोमरेट्स आर वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश। और फिर इंडिया में तो टाटा ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है। अमेरिकन कॉन्ग्लोमरेट्स बहुत कम बनाते हैं कि ज़्यादातर बिजनेस फोकस होते हैं किसी एक एरिया में, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, इन फेडेक्स है, इन सब के बिजनेसेस बहुत फोकस्ड है। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक जो थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाई थी, जिसने बल्ब इजाद किया था, ये एक कॉन्ग्लोमरेट है। इसके अंदर बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, इलेक्ट्रिकल बिजनेस में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में भी है, टर्बाइंस भी बनाते हैं, उसके बाद केमिकल्स भी बनाते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स भी बनाते हैं, जनरेटर्स भी बनाते हैं। तो इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, और भी आप वेबसाइट पे देखेंगे जनरल इलेक्ट्रिक के बहुत सारे बिजनेस हैं। तो जनरल इलेक्ट्रिक ने आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले जाने की कोशिश की डिजिटल एरिया में। इलेक्ट्रॉनिक्स जो ये आपका आईटी एरिया है, इसके अंदर उन्होंने जाने की कोशिश की, बहुत स्पेंडिंग की, बहुत ज़्यादा उन्होंने इसके अंदर काम करने की कोशिश की, बट उसके अंदर दे बर्न देयर फिंगर्स, दे कुडंट सक्सीड। तो उसकी वजह से जनरल इलेक्ट्रिक को बहुत नुकसान हुआ। फिर जनरल इलेक्ट्रिक ने एक और काम किया कि दुनिया में चूंकि गैस टरबाइन की बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी डिमांड, तो उन्होंने बहुत सारे गैस टरबाइंस बना के रख लिए। और फिर दुनिया जो है गैस टरबाइन से शिफ्ट होकर के वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चली गई, विंड टरबाइन की तरफ चली गई। तो उस एरिया में उनको फिर लॉस हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने एक और कॉम्पिटिटर को परचेज किया था स्टीम टरबाइन में। उस कॉम्पिटिटर को परचेज करने के बाद उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर सके। एक्विजिशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, और आम तौर पे दुनिया में एक्विजिशंस इतने सक्सेसफुल नहीं होते। रीज़न है इसके, जब आप किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं तो आप सब कुछ करते हैं, ड्यू डिलिजेंस भी करते हैं और उसके सारे ऑडिट भी करते हैं, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी कराते हैं, लेकिन परचेज करने के बाद आपको असल रियलिटी पता चलती है। बिल्कुल इसी तरीके से सिंपल एग्जांपल है कि आप कहीं पे घर लेते हैं या अपार्टमेंट लेते हैं या गाड़ी खरीदते हैं, तो आप तो अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरतते हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि भाई यहाँ पे गटर उबल जाता है या पड़ोसी अच्छे नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक्विजिशन का हाल है। आप एक्विजिशन तो कर लेते हैं और एक्विजिशन के टाइम पे आपको लगता है कि यू आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब, लेकिन एक्विजिशन के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसी मैरिज होती है जिसके अंदर 2 डिफरेंट कल्चर के लोग मिलते हैं। जी का कल्चर कुछ और है, और जो उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को ख़रीदा था, अभी नाम भूल रहा हूँ, वो छोटे टरबाइंस बनाते हैं, तो वो उनका कल्चर कुछ और था। फिर अब दोनों को मिलाकर के एक कल्चर बनाना, फिर उसे प्रॉफिटेबल करना, ये बहुत ह्यूज अंडरटेकिंग होती है। तो जी ने पिछले 3 साल में ये जो 3 काम किए हैं, उसकी वजह से जी बहुत नीचे चली गई। तो जो नया चीफ एग्जीक्यूटिव आया है वो रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है। उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को फायर किया, बहुत सारी चीज़ों को रिस्ट्रक्चर किया, बहुत सारे अपने बिजनेस यूनिट्स बंद कर दिए। तो जी एक ज़माने में जब $19 बिलियन की कंपनी थी, और उसका नया चीफ एग्जीक्यूटिव आया था जैक वेल्च। ये चीफ एग्जीक्यूटिव जिसकी तस्वीर दिखा रहे हैं, इसको भी रिप्लेस कर दिया, बिकॉज इसके स्टेप्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन कहीं से कहीं जेफरी एमेल्ट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन नीचे चली गई। जैक वेल्च जब आया था तो जैक वेल्च के टाइम पे ये एक लाउजी कंपनी थी, $19 बिलियन का रेवेन्यू था। इसने 19 ईयर्स के अंदर 19 ईयर्स ये चीफ एग्जीक्यूटिव रहा है, बहुत लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ एग्जीक्यूटिव रहा है। इसने इसको $450 बिलियन के रेवेन्यू तक पहुंचा दिया। और इसके 3 प्रिंसिपल्स थे जो उसने अप्लाई किए, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन इतनी सक्सेसफुल हो गई।
ایک پرنسپل اس کا یہ تھا کہ جس بزنس کے اندر ہم نمبر 1 یا نمبر 2 نہیں ہیں اس بزنس کو ہم نے کلوز کر دیا. دوسرا اس کا اصول یہ تھا کہ جس بزنس کے اندر ہمارا پروفٹ ڈبل ڈیجٹ میں نہیں ہے، یعنی 10%، 11%، 12% نہیں ہے، وہ بزنس بھی ہم کلوز کر دیں. اور تیسرا پرنسپل اس کا یہ تھا کہ جس ہم ہر سال امپلائیز کی بیل کرو کے اوپر ایویلویشن کریں گے. بیل کرو انفیکٹ امپلائی ایویلویشن میں بیل کرو انٹروڈیوس کرانے والا اور اس کو مشہور کرنے والا ہی جیک ویلچ تھا. اور اس کے اندر کیا ہوتا تھا، جو باٹم 5% لوگ ہوتے تھے ان کو وہ فائر کر دیتے. ہر سال جو نیچے کے 5% لوگ ہیں وہ فائر ہو جاتے ہیں. تو جو 95% ہوتے تھے وہ اپنی سروائیول کے لیے جان لگا دیتے. دیٹس وائی وہ 19 بلین سے $450 بلین کی کمپنی میں اس نے اوور ہال کر کے کنورٹ کیا. اور جو جیک ویلچ نے اسے چھوڑا تو اٹ واز ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ اینڈ ایفیشینٹ کمپنی ان دا ورلڈ. آف کورس کانگلومریٹ کو چلانا آسان نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ کانگلومریٹ کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ بزنسز ہوتے ہیں اور آپ کا فوکس لوز نہیں ہونا چاہیے. ریزن اس کے آپ کو تمام بزنسز سے کو پروفیٹیبل رکھنا ہے آل دا ٹائم. تو جیک ویلچ کے ٹائم میں وہ پرنسپل ورک کر گیا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ کوئی پرنسپل کسی ایک ایرا میں ورک کر گیا تو ضروری نہیں کہ وہ دوسرے ایرا میں ورک کرے. ٹھیک ہے، تو دوسرے ایرا میں یو ہیو ٹو کم اپ وتھ نیو اسٹریٹجیز. اگر آپ اچھے اسٹریٹجیز لے کر کے نہیں آتے تو کسی کمپنی کو اچھی چلانا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا. اچھا جناب، یہ جو اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کیے گئے چیپٹر 2 کے اندر دیٹ از مینجمنٹ تھیوریز کو ڈسکس کیا گیا. ٹھیک، اور جو اسٹارٹ دا ایولیوشن آف مینجمنٹ تھاٹ، مینجمنٹ کی تھاٹ ایوالو کیسے ہوئے. اور یہ بات آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، شاید پہلے بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ جو مینجمنٹ کی جو تھیوریز ہیں وہ لاسٹ 400 ایئرز میں ایوالو ہوئی. بیکاز لاسٹ 400 ایئرز میں انڈسٹریل ریولوشن آیا اور اس کے بعد انڈسٹریز نے گرو کی. 17 سینچری سے پہلے کبھی بھی لوگوں نے فل ٹائم کام نہیں کیا. 17 سینچری سے پہلے لوگ مینلی 90% لوگ ایگریکلچر سے ایسوسیٹڈ ہوتے. اور ایگریکلچر میں چونکہ لینڈ کو آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے اس لیے لینڈ اونرشپ سیم رہتی تھی اور فیملیز کمبائنڈ رہتی تھی. کیونکہ اگر لینڈ کو بہت زیادہ آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے چلے جائیں ہر جنریشن میں تو تیسری یا چوتھی جنریشن میں جا کر کے لینڈ اتنی چھوٹی ہو جائے گی ہر ایک کے پاس کہ کسی کے لیے بھی کلٹیویشن وائبل نہیں رہے گی. اس لیے عام طور پہ وہ لینڈس کو ڈیوائڈ نہیں کرتے تھے اور فیملیز کمبائنڈ رہتی تھی. جب کمبائنڈ رہتی تھی تو اس میں جو محنتی آدمی ہوتا تھا، جو کاہل آدمی تھا، سب اس میں پل جاتے تھے اور وہ سارا سال کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب ان کے سیزن ہوتا تھا تو وہ اس میں سیڈ ڈالتے تھے اور اس پہ محنت کرتے تھے. بہت ہارڈ ورک کا کام ہوتا تھا ظاہر ہے، کیونکہ پلائنگ وغیرہ کرنی ہوتی تھی اور ماڈرن سسٹمز تو تھے نہیں، بہت ہارڈ ورک کرتے تھے. لیکن وہ سال میں 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے ہارڈ ورک کرتے. باقی 6 مہینے ان کے لیے کوئی خاص کام نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے مینٹیننس کی چیزیں ہیں، اس طرح کی چیزیں. سال میں 2 ہی فصلیں ہوتی تھی. تو 90% لوگ تو اس طرح لائف گزارتے تھے. باقی رہ گئے 10% میں سے 1%، 2% لوگ آرمی میں ہوتے. اور وہ آرمی میں ہوتے تھے تو آرمی کی ٹریننگ لیتے تھے. جنگ بھی ظاہر ہے کہ سارا سال نہیں ہوتی ہے، جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ پہ جاتے تھے. تو وہ بھی فل ٹائم جاب نہیں تھی، ہم نہیں کہہ سکتے کہ دیٹ واز اے فل ٹائم جاب. اور اس کے بعد پھر جو ہے 1% لوگ بیوروکریسی میں ہوتے تھے. بیوروکریسی کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ٹیکس لیتے تھے اور کورٹ کا سسٹم تھا وہاں کام کرتے تھے، یا پھر اور اس طرح کی جتنے بھی بیوروکریسی سے ریلیٹڈ چیزیں، پولیس کا سسٹم، یہ سب یہ کا کام تھا. اچھا، وہاں پہ کام کا سسٹم یہ ہوتا تھا کہ بھائی صبح 8 بجے یا 7 بجے کورٹس اوپن ہو گئی، 12-1 بجے بند ہو گئی. لوگ عام طور پہ لنچ کر کے آرام کرتے تھے. صرف مسلم ورلڈ میں نہیں بلکہ یورپ امریکہ میں بھی ایسے، یورپ میں ایسے ہی ہوتا تھا، امریکہ تو اتنا ڈیولپ ہوا نہیں تھا اس وقت. پھر چھوٹے چھوٹے شاپ کیپرز ہوتے تھے. چھوٹے چھوٹے شاپ کیپرز جو ہے وہ سمپل چیزیں بیچتے تھے. وجہ اس کی یہ کہ لوگوں کے پاس اتنی بائنگ پاور ہی نہیں ہوتی تھی. بہت کم لوگ ہوتے تھے جو امیر ہوتے تھے. جو امیر بھی ہوتے تھے وہ سادہ رہتے تھے. شو آف کا زمانہ نہیں تھا. لوگ دولت چھپا کے رکھتے. کوئی بھی آدمی کسی پاس اگر دولت ہوتی بھی تھی تو اس کو شو آف نہیں کرتا. تو سادہ کپڑے پہنتے تھے. کپڑوں میں زیادہ ورائٹی نہیں تھی، زیادہ کلرز نہیں تھے، زیادہ ڈیزائن نہیں تھے.
عورتوں کے لیے جیولریز ہوتی تھی, کھانے پینے کا سامان بکتا تھا دکانوں میں, کچھ ایک ریسٹورینٹس ہوتے تھے, ریسٹورینٹس میں لوکل لوگ نہیں کھاتے تھے بلکہ کوئی مسافر آتا تھا وہ ان ریسٹورینٹس میں کھاتا تھا. تو اس لیے ریسٹورینٹ عام طور پہ لوگ کھانا اپنے گھر میں کھاتے تھے, ریسٹورینٹس میں کھانے کا کوئی اتنا سسٹم نہیں تھا. تو اتنی سادہ لائف تھی, تو اس لیے زیادہ بزنسز بھی نہیں تھے. ہاں کچھ ٹریڈرز تھے جو کہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ کرتے تھے, تو وہ پھر اپنا سامان لے کر کے سال میں ایک دفعہ جاتے تھے, پھر وہاں سامان لے کے واپس آتے تھے, تو پھر اس میں 4-5 مہینے نکل جاتے تھے. باقی ٹائم وہ آرام کرتے تھے. شام میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ قصے سنتے تھے. آپ کو پتہ ہے الف لیلا اور یہ ساری جتنے بھی ہماری ٹریڈیشن میں ہیں, یورپ کے ٹریڈیشن میں, یہ سب جو قصے ہیں وہ اسی وجہ سے پیدا ہوئے کہ لوگوں کے پاس فارغ ٹائم بہت تھا. تو شام میں وہ سب بیٹھ جاتے تھے سردیوں میں آگ کے لو کے گرد, اور کوئی قصہ گو ہوتا تھا, وہ کہانی سناتا تھا, اور لوگ کہانی سنتے تھے رات میں بہت دیر تک, اور پھر گھر چلے جاتے تھے. تو فل ٹائم ورک کا کانسیپٹ نہیں تھا. جو دکان بھی کھلتی تھی تو صبح 8 بجے 7 بجے کھلتی تھی, 12 بجے بند ہو جاتی تھی, کیونکہ زیادہ سامان ہی نہیں ہوتا تھا بیچنے کے لیے, اور جنہیں خریدنا ہوتا تھا وہ آ کر کے سمپل طریقے سے خرید لیتے تھے. کسی نے جوتے خریدنے ہو تو جوتے کی کوئی دکان نہیں ہوتی تھی, بلکہ وہ کابلر کے پاس جاتا تھا اور وہ اس کا ناپ لے کر کے اس کے سائز کا جوتا بنا کر دے دیتے. نارملی 1 یا 2 جوتے بہت سمجھے جاتے تھے, 1 یا 2 جوڑے یا 3 جوڑے کپڑے بہت ہوتے تھے. تو اس وجہ سے کوئی لیوش لیونگ نہیں تھی اور کوئی بہت زیادہ خرچہ نہیں تھا. باقی لوگ ٹریولنگ کے لیے گھوڑا گاڑی وغیرہ استعمال کرتے تھے, جو کہ آپ رینٹ پہ لے سکتے تھے. لوگوں کے اپنے گھوڑے بھی ہوتے تھے. یہ ٹوٹل کام ہوتا تھا, اور کچھ سوچ لیں تو وہ سارے کام ہوتے تھے. روف کا کچھ کام ہوتا تھا, پولٹری کا کچھ کام ہوتا تھا, جو کہ بہت نازک ہوتا تھا اور وہ بہت مہنگے بکتے تھے. جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو انڈسٹریز لگی. اب انڈسٹریز لگی تو انڈسٹریز میں شروع میں چونکہ انجینئرنگ بہت زیادہ ایڈوانس نہیں تھی اور ابھی اس وقت تجرباتی مرحلے میں تھی, تو مشینیں بہت زیادہ بریک ڈاؤن ہوتی تھیں. تو انجینئرس کی اور ٹیکنیکل لوگوں کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ, اور ان کو فل ٹائم کام کرنا پڑتا تھا. فل ٹائم کیا کام کرنا پڑتا تھا, 16 گھنٹے 24 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا. ریزن اس کے مشین فیل ہو گئی تو وہ بہت لاس ہوتا تھا, کہ جتنی بھی پروڈکشن ہوتی تھی سب بک جاتی تھی. مشینیں کم تھیں اور اس کی ڈیمانڈ زیادہ تھی, اور چونکہ لوگوں کے جیب میں پیسہ آنے لگا تھا جو مستقل ڈیلی جاب کرنے کی وجہ سے, تو اس وجہ سے مارکیٹ میں پروڈکٹس کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی تھی, اربنائزیشن بھی بہت ہو رہی تھی. اچھا, انڈسٹریز کو مینیج کرنے کا انسانوں کے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا, مینجمنٹ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. لوگوں کے پاس مینجمنٹ کا کوئی ایکسپیرینس تھا تو وہ اپنے جو زمینوں کو مینیج کرتے تھے وہ تھا, تو وہ سمپل طریقے کی مینجمنٹ تھی. لوگ مل جل کے کام کر لیتے تھے, ٹیم ورک تھا. اور یا پھر فوج کو مینیج کرتے تھے یا بیوروکریسی کو مینیج کرتے تھے. تو بیوروکریسی میں مینجمنٹ کا ایک پراپر سسٹم تھا, فوج کی مینجمنٹ کا ایک پراپر سسٹم تھا, کیونکہ ظاہر ہے فوج کو جنگ لڑنا ہوتا ہے تو اس کو آپ اس میں لیڈرشپ کی ضرورت ہے, موٹیویشن کی ضرورت ہے, مینجمنٹ کی ضرورت ہے. تو جو کچھ بھی شروع میں مینجمنٹ کے کانسیپٹس آئے ہیں انڈسٹریز میں وہ سب فوج سے ہیں, بلکہ مینجمنٹ کی جتنی ٹرمینالوجیز ہیں وہ سب بھی فوج سے ہیں. لیڈرشپ, اسٹریٹجی اور موٹیویشن, اسپرٹ ڈیکاپس, آپ مینجمنٹ کی ٹرمینالوجیز لیں تو ٹیکٹکس, یہ سب چیزیں کہاں سے آئی ہیں, فوج سے آئی ہیں. کیونکہ یہی ایک سسٹم تھا جو آرگنائز سسٹم تھا جس کو وہ کاپی کر سکتے تھے, تو انہوں نے کاپی کر لیا آرگنائزیشن سے. اور آرگنائزیشن میں اسی وجہ سے آپ کو بتایا کہ وقت پہ آنے کی بڑی پابندی ہوتی تھی. جو وقت سے لیٹ آتا تھا اس کو پنش کرتے تھے, اور وقت پہ جاتے تھے یا وقت سے لیٹ جاتے تھے باقاعدہ آورس کا حساب ہوتا تھا, ڈسپلن ہوتا تھا. آپ نے اگر جاب سے چھٹی کرنی ہے تو باقاعدہ آپ کو 1 دن پہلے اپلیکیشن دینی ہوتی تھی, اپلیکیشن اپروو ہوتی تھی تو آپ اتنی دیر کے لیے چھٹی کر سکتے تھے. یہ سب کہاں سے آیا, فوج سے آیا, کیونکہ یہی مینجمنٹ انسانوں کو آتی تھی.